ایسا مذہب ہے جس میں مایوسی اور نا امیدی ہی گناہ ہے، یعنی ایسا دین ہے جو حشاش بشاش دین ہے، ایسا مذہب ہے اسلام جس نے حزن و ملال کا نہ دن ہے، نہ ماہ ہے، نہ سال ہے، سب خوشی کے سال ہیں، سب خوشی کے دن ہیں، کیونکہ مایوس وہی ہوتا ہے جس کا ایمان خدا پر نہیں ہوتا۔ اللہ پر اگر ایمان ہو تو مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، ایمان اگر رب اولا پر ہو تو مومن ناکام نہیں ہوتا۔ وہ شہید ہو جائے، وہ موت کا شکار ہو جائے، یا وہ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، یا وہ جنگ میں مارا جائے، یا وہ دھماکے میں مارا جائے، یا وہ لڑائی میں مارا جائے، ناکام کسی صورت میں مومن ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مومن کے لیے ہی تو جنت رکھی ہے۔ تو جب انسان کو اور اہل ایمان کو خبر ہو کہ اس دنیا سے وہ جہاں اور خوشخبریوں والا ہے تو کیسے مایوس ہوگا؟ جس بندے کو یہ خبر ہو کہ میں کراچی سے زیادہ لندن میں محفوظ ہوں تو وہ صبح شام اسی فکر میں ہوتا ہے میں سیف سٹی میں چلا جاؤں، یا نہیں ہے؟ جان بچانے کے لیے لوگ مولوی بھی اور بڑے بڑے ذاکر بھی لندن میں بنا لیے ہوئے۔ ابھی آج کل ایک آیا ہوا ہے کراچی میں، 10 دن کے لیے لندن سے برآمد ہوا ہے، اس نے مجلسیں پڑھنی ہے۔ بھائی تو ادھر مر، ادھر کا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے سیف سٹی کے، اور جنت مومن کا سیف سٹی ہے۔ جنت مومن کا سیف سٹی ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، جنت میں ہر مسالہ موجود ہوگا، میوہ جات بھی موجود ہوں گی، اترابا و کواعب اترابا، نوجوان حوریں بھی موجود ہوں گی، ہر نیت اور ہر ارادے کی تکمیل وہیں پہ ہوگی۔ تو مومن ناکام کیسے ہوگا، مایوس کیسے ہوگا، سوگ کیسے منائے گا؟ شہید ہو کے جائے گا تو بغیر حساب کے جائے گا، طبعی موت مرے گا تو اعمال کا حساب دے گا۔ اور شہید دیوار گرنے سے بھی شہید ہے، پانی میں ڈوبنے والا بھی شہید ہے، جنگ میں لڑنے والا بھی شہید ہے، اور ہارٹ اٹیک میں مرنے والے کو بھی لوگ کہتے ہیں شہید ہے، کیونکہ وہ تندرست جا رہا ہوتا ہے، ختم، وہ طبعی موت نہیں ہے۔ جو ہارٹ اٹیک سے آپ اگر تو وہ 2-4 دن جی کے مرے تو وہ تو ہو گیا بیماری میں، اور اگر دڑم جیسے آج کل ہو رہی ہے، کرونا میں ہوئی تھی نا، کرونا ایک آفت تھی، وبا تھی، اور وبا والے بھی شہید ہوتے ہیں، کیونکہ دور فاروقی میں بھی وبا شام میں آئی تھی، ان کو صحابہ کرام نے شہید کا لقب دیا تھا کہ یہ اچانک موت سے مر گئے۔ اچانک موت شہادت ہوتی ہے۔ یہ بات تو ایک کلیئر ہوئی کہ مومن سوگ نہیں مناتا، وہ تو مر کے خوشی میں جاتا ہے، سیف سٹی میں جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے، اور جو خواہشیں اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول نے روکی تھی وہ بھی وہاں پوری کرنے جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جنت میں جا کر ہم چھریاں ماریں گے اپنے آپ کو، خنجر زنجیریں ماریں گے؟ جنت تو مقام ہی ایسا ہے جہاں نہ کالا لباس ہوگا، نہ زنجیر ہوگی، نہ خنجر ہوگی، نہ جوتے ہوں گے، نہ تھپڑ ہوں گے، وہاں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور شہید ایسا ہے، شہید جو ہو کر جائے وہ ایسا ہے کہ گویا وہ مہمان گیا ہے اللہ کا، رب کبریا کا مہمان بن کر گیا ہے، اور اس مہمان کی تواضع اور خاطر مدارت اللہ کے فرشتے کریں گے۔ تو آپ یہ بتاؤ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر گئے یا حساب کتاب دے کر جائیں گے؟ پہلی بات۔
اگر تو شہید ہو کر گئے تو سیدھے جنت میں گئے، اور لے کر کون گئے؟ جنت کے فرشتے نہیں، اللہ کے فرشتے جو نبیوں پر آتے ہیں، جو نیک لوگوں پر آتے ہیں، وہ جھنڈ کے جھنڈ ان شہیدوں کو لے کر جنت میں گئے، اور ہم رو رہے ہیں۔